بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. اللہ سبحانہ و تعالی نے آخرت کی زندگی کی کامیابی اس دنیا میں لیے جانے والے امتحان پر موقوف رکھی ہے. اللہ تعالیٰ یہ ناانصافی نہیں کر سکتے کہ اپنے سچے بندوں کو جو اللہ کے دین پر مشکلات کے باوجود چلتے ہوں اور اللہ کی وفاداری کا حق ادا کرتے ہوں ان کو، اور ایسے بے وفاؤں کو جو اللہ کے دین کی وفاداری اور اللہ کی وفاداری میں کسی قسم کی ناگواری کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، منمانی اور فائدہ دیکھی زندگی گزارتے ہوں، ان دونوں کا انجام اللہ تعالیٰ ایک جیسا کر دیں، ایسا ظلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے مطابق نہیں ہے. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمجرمین ام نجعل المتقین کالفجار. جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور دل سے اللہ کے وفادار ہوئے اور پھر اس وفاداری کے مطابق اللہ کے حکموں پر نیک اعمال کرتے ہوئے زندگی گزاری، کیا ہم ایسوں کو اور مجرموں کو اور ایمان اور تقوی والوں کو اور فسق و فجور کی زندگی گزارنے والوں کو برابر کر دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. یہ تو اللہ کو نہ پہچاننے والے اور اللہ کا انکار کرنے والوں کا حال ہے، اور یہ ان کا گمان ہے. ایسی بات تو صرف اللہ کا انکار کرنے والے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ پہچاننے والے ہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کھلنڈرے کا کھیل بنایا ہے، کباڑی کی دکان بنایا ہے کہ اس میں اچھا مال بھی وہیں پڑا ہوا ہے اور برا مال بھی وہیں پڑا ہوا ہے. کباڑی کی دکان میں ہم لوگ دیکھتے ہیں نہایت قیمتی مال بھی وہیں پڑا ہوا ہے اور ردی مال بھی وہیں پڑا ہوا ہے. ایسا کھلنڈرے کا کھیل یا کباڑی کی دکان اللہ نے یہ دنیا نہیں بنائی ہے. وہ خدا حکمت والا ہے، عدل والا ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا. یہ تو اللہ کو نہ پہچاننے والا ہی ایسی جہالت کی بات کا گمان کر سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اس دنیا میں لیے جانے والے امتحان پر رکھا ہے. امتحان تو ہونا ہی ہونا ہے. کوئی اگر یہ سمجھے کہ امتحان کے بغیر کامیابی ہو جائے گی تو یہ اس کی آخری درجے کی اللہ سے ناواقفیت کی بات ہے. اب امتحان کس طرح ہوگا یہ اللہ کے اوپر ہے، اور وہ ہر طرح امتحان لینا جانتا ہے، ہر طرح امتحان لینا جانتا ہے. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. کبھی اللہ کا امتحان مشکل حالات اور دنیا کی مصیبتوں اور آفتوں کے ذریعے ہوتا ہے. کبھی اس طرح امتحان ہوتا ہے کہ اللہ کے دین پر چلنا مشکل ہوتا ہے، ماحول کے خلاف اور دھارے کے خلاف ناؤ چلانی پڑتی ہے.
جیسے کسی ندی کا دھارا بہہ رہا ہو تیز رفتار اور دھارے کے خلاف ناؤ چلانی پڑ رہی ہو تو کبھی ایسا کرنا پڑتا ہے، زمانے کے حالات بالکل مخالف سمت میں جا رہے ہوتے ہیں، اور ایمان والوں کا امتحان ہوتا ہے کہ تم اپنی سکت بھر اس دھارے کے خلاف ناؤ چلا کر دکھاؤ۔ ایمان کی ناؤ، اللہ کی شریعت پر چلنے کی ناؤ اب تم کو چلانی ہے حالات کے دھارے کے خلاف۔ کبھی مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، فقر و فاقے کا امتحان ہوتا ہے، اور اللہ کو پہچاننے والے لوگ اہل عرفان کہتے ہیں ہر لمحے کسی نہ کسی امتحان سے انسان گزر رہا ہوتا ہے، اللہ کی نگاہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اور کبھی امتحان ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نعمتیں برس رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ غلبہ دے دیتا ہے، عزت دے دیتا ہے، مال دے دیتا ہے، خوشحالیاں دے دیتا ہے، اور اس وقت بھی امتحان ہوتا ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہی ہے کہ مشکل حالات میں اللہ یاد آ جاتا ہے، اور اس امتحان میں کامیاب ہونا آسان ہوتا ہے۔ زیادہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں مشکل حالات میں، اور کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں اس وقت جب اللہ تعالیٰ دوسری طرح امتحان لیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، ہر طرف عزت ہوتی ہے، پاؤں کے نیچے پھول بچھے ہوتے ہیں، جس سو رخ کرتا ہے آدمی وہاں عزت و افتخار کا سامان ملتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے سخت امتحان ہوتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے سب سے بڑے علماء، سب سے بڑے ائمہ اور سب سے بڑے اللہ والوں میں سے تھے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا گواہ بنا کر کھڑا کیا ہے، اور قیامت تک کے لیے جن کے علم کی روشنی میں امت دین پر چلتی ہے۔ اور کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ہے جس کے اوپر ان اماموں کا دینی اور ایمانی احسان نہ ہو۔ ایسے چند ائمہ میں سے امام احمد ابن حنبل ہیں، اتنے بڑے امام ہیں، ان کے اوپر دونوں امتحان آئے۔ پہلے ایک امتحان یہ آیا کہ اس وقت کی مسلم حکومت ان کی دشمن ہو گئی، اور اس نے طاقت کے زور سے ان کو ایک بدعت کی حمایت، ایک خطرناک بدعت کی حمایت پر راضی کرنا چاہا، طاقت کے زور سے سزا دی، جیل میں ڈال دیا، پٹائی کروائی۔ اور مطالبہ یہ تھا حکومت کا کہ بادشاہ جس بدعت اور جس گمراہی کا داعی ہے، امام احمد اس گمراہی کے حق میں فتویٰ دیں۔ امام احمد پہاڑ کی طرح جم گئے کہ میں کسی گمراہی کا فتویٰ نہیں دے سکتا، اور بہت سخت حالات آئے، کوڑوں سے پٹائی ہوتی تھی، ایسے کوڑے سے پٹائی ہوتی تھی کہ امام احمد کے حالات میں لکھی ہوئی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کوڑے سے اگر کسی ہاتھی کو بھی مار دیا جاتا تھا تو وہ چنگھاڑ پڑتا تھا۔ امام احمد بڑھاپے میں اس آزمائش سے گزرتے تھے، 1 سال سے زائد مدت تک یہ حالات رہے۔ اس کے بعد بادشاہ بدلا، اور نیا جو بادشاہ آیا اس کے دل میں کو اللہ نے بدل دیا۔ اس کا دل امام احمد کی عظمت کا قائل ہو گیا، اور وہ انتہائی معتقد اور مرید ہو گیا گویا امام احمد کا، نہایت معتقد، بہت ادب کے ساتھ حاضر ہوتا تھا، ہدیے تحفے بھیجتا تھا۔ اور بادشاہ جب کسی عالم کا معتقد ہو جائے تو پوری حکومت اس عالم کے تابع ہو جاتی ہے، سارے وزراء، سارے ارکان سلطنت، سارے افسران ہر وقت حاضری دے رہے ہیں اور چشم ابرو کو کہ منتظر ہیں کہ جدھر اشارہ ہو جائے ہم وہ کریں۔ یہ تو وہ عالم ہیں، یہ تو وہ شیخ ہیں، یہ تو وہ بزرگ ہیں کہ بادشاہ سلامت ان کے مرید ہیں۔ تو ایسے دن بھی آئے، اور یہ غیر معمولی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز اور اکرام تھا، مگر امام احمد ابن حنبل اس کو بھی امتحان سمجھتے تھے کہ یہ بھی امتحان ہے، اور یہ فرمایا کرتے تھے اپنے شاگردوں سے، پہلا والا امتحان آسان تھا، یہ امتحان مشکل ہے، اس سے بچ کر میں نکل جاؤں تو ایمان کی بڑی سلامتی ہے، یہ امتحان مشکل ہے۔ تو حقیقت جاننے والے تو ہر چیز کو جانتے ہیں کہ امتحان ہے، اور اپنی زندگی کو امتحان ہی سمجھتے ہیں، اور یہ خیال بھی نہیں کرتے کہ مرنے سے پہلے یہ امتحان ختم ہو سکتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہتے ہیں، اے اللہ اس امتحان میں کامیاب فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا
وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہمارا یہ قانون ہے، جس طریقے سے یہ پوری کائنات ہمارے قانون کے مطابق چل رہی ہے۔ ہم نے قانون بنایا ہے کہ سورج سے گرمی ملے گی تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج سے ٹھنڈ ملنے لگے۔ ہم نے قانون بنایا ہے کہ آگ گرم کرے گی تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آگ ٹھنڈا کرنے لگے جب تک کہ ہم اس کو حکم نہ دیں۔ ہم نے قانون بنایا ہے کہ سمندر سے بادل اٹھیں گے اور بارش ہوگی تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ سمندر سے بادل نہ اٹھیں۔ بالکل اسی طریقے سے دنیا میں انسانوں کی زندگی اور خاص طور پر ایمان والوں کی زندگی کن مرحلوں سے گزرے گی، یہ بھی ہماری اٹل سنتوں اور قوانین کے مطابق ہوگا۔ لوگ یہ غلط سمجھتے ہیں اگر سمجھتے ہیں کہ امتحان کے بغیر ان کو جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ خالی زبان سے کہہ دیں گے کہ ہم مسلمان ہیں اور ان کو پرکھا نہیں جائے گا؟ کیا یہ سمجھ لیا ہے؟ تو سن لو، کان کھول کر سن لو، تم سے پچھلی امتوں اور قوموں کا بھی امتحان ہوا ہے اور تمہارا بھی امتحان ہوگا، تاکہ ہمارے سامنے آ جائے، عملی طور پر یہ بات کھل کر سامنے آ جائے کہ ایمان کے دعوے میں سچے کون لوگ ہیں اور جھوٹے کون لوگ ہیں۔ یہ طریقہ کہ ریلا کا ریلا چل رہا ہے اور ایمان کے دعویٰ کر رہا ہے اور اس میں اچھے اور برے سب رلے ملے ہیں، سچے بھی ہیں اور جھوٹے بھی ہیں۔ ایسے سچے بھی ہیں کہ گلے پہ چھری بھی چل جائے تو اللہ سے بے وفائی نہیں کریں گے اور ایمان پر جمے رہیں گے، شہادت قبول کر لیں گے، اور ایسے جھوٹے بھی ہیں کہ 5 پیسے کا نقصان بھی اللہ کے لیے برداشت نہیں کریں گے، دین کو نقصان پہنچانے کے لیے اور منافقانہ رویے کو اختیار کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ ایسے جھوٹوں اور سچوں کو ایک ساتھ ہم جنت میں داخل کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سنت اور یہ قانون ہے، اور قرآن بھرا ہوا ہے اس سنت اور قانون سے۔ ہم لوگ بھی ایسے ہی دور سے گزر رہے ہیں جس میں امتحان لیا جا رہا ہے۔ ہم لوگ بھی ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس میں امتحان لیا جا رہا ہے، اور یہ ایک انسانی فطرت کا اٹل اصول ہے کہ انسان جن حالات سے گزر رہا ہوتا ہے، اگر ان حالات کو سمجھتا ہے، ان کے بارے میں بصیرت رہتی ہے، اس کو ان کے لیے پہلے سے تیار ہوتا ہے، تو وہ ان حالات کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اگر غافل ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ حالات کیسے ہیں اور میرے سامنے کیا مرحلے آنے والے ہیں، میری اگلی نسل کے سامنے کیا مرحلے آنے والے ہیں، انسان اس سے غافل ہوتا ہے تو بسا اوقات پاؤں پھسل جاتا ہے۔ اچانک کوئی ایسا امتحان سامنے آ جاتا ہے جس کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم لوگوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ان باتوں سے واقف ہونا اور تیار رہنا چاہیے، ان کا مذاکرہ کرنا چاہیے، اپنے گھروں میں اس کے تذکرے ہونے چاہیے، اور اپنے بعد اپنی نسلوں میں یہ وصیتیں چھوڑ کر جانا چاہیے کہ مشکل حالات کے باوجود اللہ کے وفادار ہم لوگ رہیں گے، اس طرح جیسے کہ اللہ کے نبی اپنے بعد اپنی نسلوں میں ایمان پر ثابت قدمی کی وصیت چھوڑ کر جایا کرتے تھے۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ وصیت اپنے بعد اپنی نسلوں میں اس طرح چھوڑ کر گئے تھے کہ ان کے بعد کی نسلوں میں یہ وصیت زندہ رہی اور نسلیں ایک دوسرے کو منتقل کرتی گئیں کہ ہمارے جد انجد حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ وصیت کر کے گئے ہیں کہ اللہ کے دین پر جینا اور مرنا ہے۔ ہم لوگ ایسے ہی دور سے گزر رہے ہیں۔ اس وقت کا جو کلچر ہے، اس وقت کی جو تہذیبی فضا ہے، اس وقت کا جو ماحول ہے، اس وقت کی جو فکری فضا ہے، اس وقت کا جو تعلیمی نظام ہے، یہ سب کا سب اللہ کے دین سے پھیر دینے والا ہے۔ جو لوگ حالات کو گہری نظر سے دیکھتے نہیں، وہ چاہے دھوکے میں رہ جائیں، لیکن جو آنکھیں کھلی رکھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں کہ اسکولوں کا تعلیمی نصاب کیا ہے، جو دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کا ماحول کیا ہے، جو دیکھتے ہیں کہ کلبوں کی مجلسوں کے تذکرے کیا ہیں، جو دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے جن بچوں کی سنگت اور صحبت میں رہتے ہیں، ان نوجوانوں کے مشغلے کیا ہیں، ان کے دماغ میں پلنے والے خیالات کیا ہیں، ان کا ذوق کیا ہے، ان کا مزاج کیا ہے، جو دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے کس میڈیا کا سامنا کر رہے ہیں،
جو اپنے گرد و پیش سے بے خبر نہیں رہتے، وہ صاف دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں ایمان کے پودے کو بچانا ایسے ہے جیسے سخت جلتی ہوئی لو میں کسی معمولی سے پودے کی کوپل کی حفاظت کرنا۔ اس کو پانی بھی دینا پڑے گا، اس کے اوپر سایہ بھی کرنا پڑے گا، اس کو جھلستی ہوئی لو سے بچانا بھی پڑے گا، تب وہ پودا مضبوط ہو سکے گا۔ اسکولوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ جب اسکولوں اور کالجوں بلکہ پوری دنیا کی فضا یہ ہو کہ کائنات پر غور کرنے کے لیے جو سائنس پڑھائی جاتی ہے وہ بے خدا سائنس ہے، اس میں خدا کا تذکرہ ہی نہیں، اس میں ساری کائنات چل رہی ہے بغیر خدا کے چل رہی ہے، یہ پڑھایا جاتا ہے۔ ماحول میں سراسر شہوت پرستی اور مال پرستی کا کلچر عام ہے۔ زندگی کا مقصد مال اور شہوت، ان دو چیزوں کو بنا دیا گیا ہے۔ اس ماحول میں ہماری نسلیں پروان چڑھ رہی ہیں اور اس فضا میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ زبردست امتحان ہے یہ، تو اللہ سبحانہ و تعالی کا خاص فضل ہے کہ الحمدللہ ہمارا آپ کا ایمان سلامت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ایمان کی حفاظت کے اللہ نے جو انتظامات خصوصی طور پر فرمائے ہیں، اور جیسے انتظامات پچھلی نبیوں کی امتوں کے ایمان کی حفاظت کے اللہ نے نہیں فرمائے تھے، اس امت پر ہمارے رسول محمد الرسول اللہ سیدنا و مولانا کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایسے انتظامات فرما دیے ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کرم نہ ہوتا تو یہ مسجدیں بھری نہ ہوتی، الحمدللہ جو ایمان سلامت ہے سلامت نہ ہوتا۔ یہ تو محض اللہ کا فضل اور اللہ کے منتخب بندوں کا احسان ہے جو ہم لوگ الحمدللہ اللہ کے دین پر جمع ہوئے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ پوری دنیا میں اس وقت جن لوگوں کے ہاتھ میں، پوری دنیا میں، مشرق میں، مغرب میں، یورپ کے ملکوں میں، ایشیا کے ملکوں میں، یہاں تک کہ مسلم ملکوں میں بھی جن لوگوں کے ہاتھوں میں زمام اقتدار ہے، جو قوموں کا رخ متعین کرتے ہیں، جو قومیں کیا سوچیں گی ان پر بھی حاکم بن گئے ہیں، کیا پڑھیں گی ان پر بھی حاکم بن گئے ہیں، کیا پہنیں گی، کیسے چلیں گی، کس طرح کمائیں گی، ان کے مشغلے کیا ہوں گے، کس قسم کا کھیل کھیلیں گی، کس طرح کی ان کی دلچسپیاں ہوں گی، ان کے لباس کیا ہوں گے، ان کا کلچر کیا ہوگا، ان سب چیزوں میں عمل دخل ہو گیا ہے دنیا کی حکومتوں کا۔ آج کی حکومتیں پہلے زمانے کی حکومتوں کی طریقے سے چلتی نہیں ہیں، بلکہ وہ انسانوں کے افراد تک کی زندگی میں داخل ہو گئی ہیں۔ پوری دنیا میں جن لوگوں کے حال میں زمام اقتدار ہے، ان سب کا سب سے بڑا فکر، ان سب کی سب سے بڑا کنسرن، ان سب کی پالیسیوں کا بڑا حصہ انسانوں کو خدا بیزار بنانے اور اللہ سبحانہ و تعالی سے غافل اور منکر بنانے پر لگا ہوا ہے۔ یہ کسی ایک ملک کی کہانی نہیں، ساری دنیا کی حکومتوں الا ماشاء اللہ، ساری دنیا کی حکومتوں کی بنیادی پالیسی کفر ہے۔ ساری دنیا کے، بلکہ میں آگے بڑھ کر عرض کرتا ہوں، ساری دنیا کی سب سے زیادہ دماغی کاوشیں، سب سے زیادہ جدوجہد، سب سے زیادہ مال جس چیز پر خرچ ہو رہا ہے وہ انسانوں کو اللہ کا باغی اور گنہگار بنانے پر خرچ ہو رہا ہے۔ پوری دنیا کا تعلیمی نظام کیا ہے؟ پوری دنیا کی حکومتیں انسانوں میں کیا فکر و عمل پھیلانا چاہ رہی ہیں؟ یہاں تک کہ پوری دنیا کے دفاعی بجٹ اور داخلی سیکورٹی سسٹم کا بھی بڑا حصہ اسی پر خرچ ہو رہا ہے۔ حالات کو جو لوگ گہرائی کے ساتھ سمجھتے ہیں وہ ان سب چیزوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہم ایسی دنیا میں ہیں، ہم اپنے ملک کا کیا شکوہ کریں؟ کیا مسلم ملکوں کی حکومتوں کی پالیسیاں اپنے مسلم عوام کو بے دین بنانے کی نہیں ہیں؟ ہم ایسے امتحان میں ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کفر کا سیلاب ہے اور اس کا سامنا کرنا ہے، ایک ریلا بہہ رہا ہے، جیسے کوئی سمندر شدید طغیانی میں ہو اور اس میں کشتیاں پڑی ہوئی ہوں، یہ حالت ہے۔ لیکن
ان حالات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی موجود ہیں اور وعدہ فرماتے ہیں ہم مدد کریں گے تمہاری، تم جمنے کا فیصلہ کر لو، تم جمنے کا فیصلہ کر لو، ہم مدد کریں گے۔ بالکل وہ کیفیت ہے۔ میں تو سچ کہتا ہوں کہ جب اللہ کی مدد کے وعدوں پر حالات کی طغیانی، موجودہ حالات کے سمندر کی طغیانی پر نظر کیجئے اور دوسری طرف اللہ کے وعدوں پر نظر کیجئے، جب اللہ وعدہ کرتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، ایمان لانے والے اور اللہ کے وفادار بندوں کا ہم ان کو ثابت قدم رکھیں گے، ایمان لانے والے اور وفادار بندوں کو اس دنیا کی زندگی میں۔ جو اللہ وعدہ کرتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ کا قصہ سنا کر ہم تمہارے دلوں کو ڈھارس اور مضبوطی عطا فرمائیں گے۔ جو اللہ وعدہ کرتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ کہہ کر ہم بڑی سہولت کے ساتھ اس راستے پر تم کو چلائیں گے۔ جب یہ وعدے سامنے آتے ہیں اور حالات کا یہ منظر سامنے آتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سامنے سمندر ہو اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوں کلا ان معی ربی سیہدین۔ ہر کچھ بھی ہو جائے، پیچھے فرعون کی فوج ہو، آگے ٹھاٹھے مارتا سمندر ہو، مگر موسیٰ کا یقین کہہ رہا ہے ہرگز نہیں، میرا اور میری قوم کے ایمان کا نقصان نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ میرا رب ہے، راستہ نکال کر دے گا۔ کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، راستہ نکال کر دے گا۔ اللہ کے وعدے کے بعد قطعاً کسی ایمان والے کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں مایوسی کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قصہ سنایا ہے اصحاب کہف کا۔ یہ چند نوجوان تھے جن کے زمانے کی حکومت طاقت کے زور پر ان کو کفر پر مجبور کر رہی تھی۔ کل 6-7 تھے یا ایسے ہی چند تھے، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی جان بچا کر بھاگ لیں گے، لیکن کفر نہیں کریں گے، اللہ کے دین پر جمے رہیں گے، توحید پر جمے رہیں گے، شرک نہیں کریں گے۔ اور آج یہی ضرورت ہے، ہر مسلمان بچے ایک آدمی تک یہ تعلیم پہنچا دیجئے، ہمیں اللہ کی توحید پر جمنا ہے، ہمیں شرک قبول نہیں کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ ہمارے دل کا یقین ہے، ہم اس پر جئیں، اسی پر جئیں گے اور اسی پر مریں گے۔ خاص طور پر میں علماء سے عرض کرتا ہوں، حفاظ سے عرض کرتا ہوں، جو لوگ دین کی سمجھ رکھتے ہیں اور دین کی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، ان سے عرض کرتا ہوں، گلیوں کوچوں میں نکل جائیے، قریوں میں جائیے، گاؤں میں جائیے اور ایک جگہ یہ پیغام پہنچائیے، اللہ کے دین پر جینا ہے اور مرنا ہے۔ ہم کو ہمارے رسول نے توحید کی ملت پر چھوڑا ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ہم کسی سے دعا نہیں مانگیں گے، ہم کائنات میں کسی کو ذرہ برابر طاقت کا مالک نہیں مانیں گے، ہم کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، ہم شرک کے کلچر اور تہذیب کو قبول نہیں کریں گے، ہم اسی پر جئیں گے اور اسی پر مریں گے۔ پوری ملت کو ایمان پر اور توحید پر جمانے کی اس تعلیم میں لگ جانا ہے اس دور میں۔ جب وہ نوجوان انہوں نے فیصلہ کر لیا اور وہ کہ ہم کو توحید پر جمنا ہے، تو وہ پہاڑ کی کھوہ میں ایک غار میں جا کر چھپ گئے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کے دل کو ایک قوت عطا فرما دی۔ وہ چند تھے اور حکومت ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کو دھارس بدھائی، ہم نے ان کے دل کو قوت عطا فرمائی، ورنہ ممکن نہیں تھا کہ وہ چند نوجوان اتنا مشکل فیصلہ کر لیتے، لیکن یہ مشکل فیصلہ ہم نے آسان کر دیا۔ اور یہی تو اللہ کی مدد آتی ہے، یہی طریقہ ہے اللہ کی مدد آنے کا۔ اللہ مشکل فیصلوں کو آسان بنا دیتا ہے، اللہ مشکل حالات میں پاؤں جما دیتا ہے، پہاڑوں جیسی ثابت قدمی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو عطا فرما دیتا ہے، اس میں ان کی کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ اگر ہم اپنے اوپر غور کریں گے، اپنے امکانات اور اپنی طاقت اور اپنی حیثیت پر غور کریں گے،
تو یقیناً مایوس ہو جائیں گے. اگر اس پر غور کریں گے اللہ طاقت دے دے گا تو اس کی طاقت کے سامنے دنیا کی کون سی طاقت ہے, تو ہمارے پاؤں فولاد بن کر جم جائیں گے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, ہم نے ان کے دلوں کو ڈھارس عطا فرمائی. پھر کیا ہوا؟ کب عطا فرمائی؟ ہاں یہ ہے بہت اہم سبق. کب عطا فرمائی؟ ڈھلم الیقین لوگوں پر اللہ کی مدد نہیں آتی. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. جب وہ کھڑے ہو گئے اللہ کے دین پر, بیٹھے نہیں رہے. کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو گئے, طے کر لیا کہ ہمیں جمنا ہے. جب وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے اعلان کر دیا ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا مالک ہے. یہ زمین کی مخلوقات اور کیڑے مکوڑے ہمارے رب نہیں, ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا مالک ہے. ہم اس کے علاوہ کسی کو رب اور خدا نہیں مانیں گے. جب انہوں نے یہ اعلان کر دیا تو ہم نے ان کے دل میں غیب سے طاقت پیدا فرما دی اور وہ جم گئے. اور ہماری ایک خاص مدد یہ آئی کہ ہم نے ان کو ایک روحانی رزق پہنچایا, اور 300 سال سے زیادہ وہ پہاڑ کے اس غار میں سوتے رہے, اور ایسے سوتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کا روحانی رزق پہنچتا رہا اور وہ سوتے رہے, ان کو پتہ بھی نہیں چلا. اور باہر اللہ تعالیٰ نے حکومت کی بساط پلٹ دی اور اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کرنے والی حکومت کو ختم کر دیا. پھر ان کو جگایا اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ 300 سال کی مدت گزر گئی. اس طرح اللہ کی مدد آ جاتی ہے. ہم لوگ بھی اگر فیصلہ کر لیں, بس تھوڑا سا وقت ہے, 2 باتیں عرض کرنی ہیں. پہلی بات, ہم لوگ بھی اگر فیصلہ کر لیں کہ اللہ کے دین پر جمنا ہے اور اس فیصلے کو اپنی ملت کا فیصلہ بنا دیں, اپنا اجتماعی فیصلہ بنا دیں. یہ نہیں کہ مسجد میں جمعے کو میں شروع سے اور کافی پہلے سے آنے والے کچھ دیندار لوگ اپنا فیصلہ بنائیں, بلکہ اس بات کو اپنا قومی فرض سمجھ کر اس کی نشر و اشاعت میں لگ جائیں. اللہ کے دین پر جمنا ہے. ربنا رب السماوات والارض, ہم نے اللہ کو اپنا رب اور مالک بنایا ہے. اس کے بندے بن کر رہیں گے, اس کے حکموں پر چلیں گے, اسی دین پر جئیں گے اور مریں گے. اس کو اپنے گھروں میں پیغام پہنچائیں, اپنے بچوں کے اندر یہ روح اور مزاج اللہ کے دین پر جمنے کا پیدا کریں, تو اللہ کی مدد آئے گی اور ہمیں اپنے اس فیصلے میں اللہ کی مدد کے سہارے سے کامیابی مل جائے گی. اور الحمدللہ اللہ کی مدد آ رہی ہے. ہم لوگ مثبت حالات کے مثبت پہلوؤں پہ غور کریں. آپ میں سے جن لوگوں کی عمر 40-50 سال ہے, کیا آج سے 20 سال پہلے اللہ کے دین پر چلنے کا وہ ماحول آپ کے اس علاقے میں بلکہ پوری دنیا میں تھا جو اب ہے؟ کیا مسجدیں اتنی بھری ہوئی تھیں؟ کیا اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے والے اتنے لوگ تھے؟ کیا اتنے حفاظ تھے؟ کیا اللہ کے دین کا بیان کرنے والے اتنے لوگ تھے؟ کیا دعوت ایسی عام ہو رہی تھی؟ کیا قرآن کی تعلیم ایسے عام تھی؟ یہ پوری دنیا میں اللہ کا دین جو زندہ ہو رہا ہے, یہ اللہ کی کھلی ہوئی مدد ہے کہ بظاہر تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہوا پورب کو چل رہی ہے, مگر اللہ کا فضل یہ ہے کہ بادبانی کشتیاں مغرب کو چل رہی ہیں. فضل ہے اللہ کا, فضل ہے اللہ کا. ساری دنیا جس وقت لگی ہوئی ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کے دین سے ہٹانا ہے, ہر طرف روزانہ دنیا میں لاکھوں نوجوان توبہ کر رہے ہیں گناہوں کی زندگی سے. کیا یہ نہیں ہو رہا؟ آپ مشرق میں جائیے کہ مغرب میں جائیے, یہاں تک کہ ان ملکوں میں جہاں صدیوں سے اللہ کے لیے, ان شہروں میں جہاں صدیوں سے اللہ کے لیے سجدہ نہیں کیا گیا تھا, وہاں مسجدیں قائم ہیں, ایمان کے حلقے قائم ہیں, تعلیم کی مجلسیں قائم ہیں. آج نیو یارک اور واشنگٹن میں دارالعلوم قائم ہیں اور بخاری شریف تک کا درس ہو رہا ہے. اللہ کی مدد آ رہی ہے, اور اسی لیے آ رہی ہے, انہی لوگوں پر آ رہی ہے جو جمنے کا فیصلہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان فرما دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان فرما دیتے ہیں. جمنے کا فیصلہ کر لیجئے, پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسا آسان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. عجیب آیت ہے,
عجیب اللہ کا امید بھرا پیغام ہے، امید بھرا پیغام ہے۔ فرمایا ایک وقت تھا جب اللہ کے منکروں نے اور زمین کے ظالموں نے بڑے جوش کے ساتھ قسمیں کھائی تھیں کہ اللہ کے دین کو باقی نہیں رہنے دینا ہے، ان کے دل جوش میں ابل رہے تھے، ایک جوش تھا، ایک حمیت تھی، ایک عجیب غصے کی سی کیفیت تھی، جوش کے عالم میں تھا کفر۔ جب کفر جوش کے عالم میں تھا، اور ابھی بھی اس کفر جوش میں ہے اور خام خیالیوں میں ہے، طاقت کا نشہ اس پر سوار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا مدد نازل فرمائی؟ اللہ نے اس وقت اپنے رسول اور اپنے ایمان والوں کے دلوں میں ایک خاص روحانی نعمت، سکون کی، اطمینان کی نازل فرمائی۔ بظاہر تو حالات ایسے تھے کہ لوگوں کو گھبرانا چاہیے تھا، پریشان ہو جانا چاہیے تھا، پاؤں اکھڑ جانے چاہیے تھے، مگر غیب سے سکینت اتری قلب پر۔ سکینت ایک روحانی نعمت ہے جو آسمان سے اترتی ہے، اور اللہ والوں نے لکھا ہے جس پر یہ اترتی ہے اس کو محسوس بھی ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ چیز اتری ہے، سکون ہو جاتا ہے، اللہ کے دین پر ثابت قدمی نصیب ہو جاتی ہے، سہولت کے ساتھ چلنا نصیب ہو جاتا ہے۔ اور الحمدللہ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ گھبرا رہے ہیں، دین پر نہیں چل پا رہے، ارے اس ماحول میں کیسے دین پر چلیں، ان حالات میں کیسے دین پر چلیں، ارے بھائی کیسے اس وقت۔ اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ اللہ کے بہت سے بندے کفر و ظلمت کی اور نافرمانی کی زندگی چھوڑ کر پوری اللہ کی بندگی والی زندگی پر آنے کا فیصلہ کر رہے ہیں، اور ان کا دل اس پر بالکل مطمئن ہے، ایک اللہ کی یہ مدد آ جاتی ہے۔ تو اگر ہم فیصلہ کریں گے اور اس فیصلے کو اپنا اجتماعی فیصلہ بنائیں گے، گھروں میں اس کا مذاکرہ کیجئے، بچوں کے اندر یہ بات طے کیجئے، بچوں کے اندر کے دل میں یہ بات ڈالیے کہ ہم کو اللہ کے دین پر جمنا ہے، اور اس کی دعا بھی کیجئے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان مشکل حالات میں، اور بظاہر آگے زمانے میں جو مشکلات آنے والی ہیں اور امتحان آنے والا ہے، اور اللہ نے فرمایا امتحان تو آئے گا، لیکن اگر ہم فیصلہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بالکل آسان کر دے گا، ایسے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے۔ اس راستے کی مشکلات میں بھی اللہ لذت پیدا فرما دیتے ہیں۔ قرآن میں اب دوسری بات میں عرض کرتا ہوں، قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رکھنے اور اللہ کے دین پر جمنے کا فیصلہ اگر کوئی کرے تو اس میں جو چیز مدد کرنے والی ہے، جس سے ایک روحانی مدد ملتی ہے اور جو اللہ کی مدد کو کھینچ لاتی ہے، اور جس سے قلب کے اندر اللہ کی سکینت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ایمان والوں کو مشکل حالات میں ثابت قدمی ملتی ہے، اور جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کامیابیوں تک پہنچاتا ہے اور فتح تک پہنچاتا ہے، وہ چیز اقامت صلاۃ ہے۔ مشکل حالات میں، دینی اعتبار سے مشکل حالات میں، قرآن مجید میں 10 جگہ وسیلہ ظفر اور کامیابی حاصل کرنے کا طریقے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اچھی نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تم کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ 10 جگہ قرآن میں یہ بات فرمائی گئی۔ سورہ ہود میں فرمایا گیا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ او لوگو مشکل حالات میں گرفتار اور ایمان والو اور میرے رسول کے ساتھیو، دیکھو ایسا نہ ہو ظلم کرنے والوں کی طرف مائل ہو جاؤ، وہ ظلم چونکہ کر رہے ہیں لہذا ان کی بات مان لو اور شرک کرنے لگو، ایسا نہ ہو جائے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو ان کے ساتھ تم کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اللہ کے سامنے تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ لہذا ایسا نہ ہو کہ حالات کے سامنے سپر ڈال دو اور صلح کر لو اور شرک کا راستے کو قبول کر لو۔ مشکل کام تھا۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی بھاری ہوئی کہ آپ بوڑھے ہو گئے۔ یہ اتنا مشکل مسئلہ تھا۔ مائل مت ہو جانا ان ظلم کرنے والے کفار کی طرف، کفر قبول مت کر لینا ورنہ تم بھی جہنم میں جاؤ گے۔
اور اس کے بعد فوراً فرمایا گیا تمہیں کیا کرنا ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ تمہیں کیا کرنا ہے اس مرحلے میں؟ تم نماز قائم کرو۔ نماز قائم کر رہے ہو کا مطلب کیا ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتے وہ نماز پڑھنے والے بن جائیں، جو پڑھتے ہیں وہ اپنی نماز اچھی کریں اور دوسروں کو نماز کی دعوت دیں، گھروں کے اندر نماز قائم کریں، بچوں کو نمازی بنائیں، بیویوں کو نمازی بنائیں۔ یہ نماز صرف ایک عبادت نہیں ہے۔ قرآن کا مطالعہ کرنے والا اور قرآن پڑھنے والا اس غلط فہمی میں نہیں رہ سکتا۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں ہے، یقیناً اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، لیکن ایمان پر ثابت قدم رکھنے اور اللہ کی مشکل حالات میں مدد کھینچ لانے والا زبردست ہتھیار بھی ہے، اور ایسے حالات میں قرآن نے اس کا بہت خصوصیت کے ساتھ حکم دیا ہے۔ ان حالات میں خاص طور پر جمنے کا فیصلہ کیجئے، اللہ سے مدد مانگیے، اے اللہ کفر کی حالت میں موت نہ آئے، ایمان پر خاتمہ ہو، ثابت قدمی کی اللہ مدد نازل فرما دیجئے، ہم اپنے بل پر ان حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اے اللہ زمانہ کفر کی چال چل رہا ہے، ہم کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھیے۔ اس دعا کو دن رات کا ورد بنا لیجئے اور نماز کو سمجھ لیجئے، یہی ان حالات کا خاص نسخہ ہے، ان حالات کا یہی خاص وظیفہ ہے، اور قرآن کی یہی نصیحت اور وصیت ہے۔ نماز کو معمولی چیز مت سمجھیے، نماز ہی کے ذریعے ثابت قدم رہیں گے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو صرف جمعے کو مسجد آتے ہیں، میں ان سے عرض کرتا ہوں، او میرے بھائیوں، آپ سب ایمان والے ہیں، آپ کو ایمان عزیز ہے، آپ ایمان ہی پر مرنا چاہتے ہیں، کسی قیمت پر آپ ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہمیں اپنی قوم کے بارے میں بڑا اچھا گمان ہے اس سلسلے میں، جو نماز نہیں بھی پڑھتے، ایمان کے معاملے میں بسا اوقات وہ نمازیوں سے بھی زیادہ مضبوط نکلتے ہیں۔ وفاداری، اللہ کے دین سے وفاداری میں بسا اوقات بے نمازی بہت سے نمازیوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ میں جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے ان سے کہتا ہوں، حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کو خاص وظیفے کے طور پر بتایا ہے۔ نماز کی پابندی کیجئے، 5 وقت کے نمازی بن جائیے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے پاؤں کو کیسی عظیمت عطا فرماتا ہے، کیسی ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، اور انشاءاللہ پھر اسی سے پورے دین پر جمنے کی راہ آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسان فرما دے، آپ حضرات کے لیے بھی آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔